the future few days where you'll be discussing very important issues as far as the regional dialogue is concerned and the traditional and non-traditional aspects. I was just talking to the ambassador that should I speak in English only or a mix of English and Urdu. It's very comfortable for me, my own mother tongue, to be able to speak in that. And of course, my own mother tongue, the way I've lived this life, there's a mix of English in my mother tongue, a lot of English in my mother tongue. So if you allow me, I will take the liberty of speaking primarily in Urdu, but with a mix of some words which you will understand also, with apologies, and I'm sure some arrangements may have been made for translating whatever I'm speaking about in real time. تو جناب اعلیٰ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں اور اتنا بڑا فریم ورک ایمبیسڈر صاحب آپ نے جس کا ذکر کیا، اگر ان ساروں کے سلوشنز ہمیں مل جائیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اچھا، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان سلوشنز کے اندر انسانوں کے دماغ کی اپج جو ہے اور انسیکیورٹیز جو ہیں اور بھروسہ جو ہے اور اس کے اوپر کمٹمنٹ جو ہے، اس میں بڑی کثر ہے. اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا یا ریجن کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر ریجن اور دنیا کے ہر مسئلے پر ہے. آپ واقف ہیں اس بات سے کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے مثال کے طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کنونس کرنا کہ گلوبل وارمنگ ہے واز این اپہل ٹاسک ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ ڈیٹا جمع کر لیے، جتنا بھی آپ مٹیریل جمع کر لیجئے، لوگوں کو اپنے پری کنسیوڈ بائسز اور اوپینینز میں سے نکلنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا، وہ قومیں زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہیں جو ان چیزوں میں جلدی نکل کر اور جلدی فیصلے کر لیتی ہیں. جن قوموں کے اندر زیادہ اس بات کا خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ نہیں بھئی اس میں کوئی سازش ہوگی یا اس میں کوئی ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ساری باتیں ہیں، تو لہٰذا وہاں پر دیر لگتی ہے. اور بڑی آسان مثال ہے کلائمیٹ چینج کے اندر جو لوگ تھرمل انرجی کول سے پروڈیوس کر رہے ہیں، جس میں اب پاکستان بھی کسی حد تک شامل ہے، ان کو بھی بڑا ٹائم لگا اور بڑی جلدی فیصلہ بھی بدل دیا. جب یوکرین کی جنگ ہوئی تو بڑی آسانی سے کچھ ممالک نے اپنے فیصلے بدل دیے، انہوں نے کہا جی کول پر واپس جاؤ بیکاز انرجی از ویری امپورٹنٹ. اچھا، مگر جب ہماری بات ہو تو جو چھوٹے ممالک ہیں اور جو کمزور اوپینین رکھتے ہیں دنیا کے اندر، ان کی گردن مروڑنا آسان ہے، لہٰذا ان سے کمٹمنٹس لینا بھی آسان ہے، لہٰذا ان کے ڈائریکشنز کو بدلنا بھی آسان ہے. لہٰذا اس کے باوجود کہ ان کا اپنا کنٹریبیوشن اوور آل کلائمیٹ چینج کے اندر کم بھی ہو، مگر ان کو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. تو یہ جو بڑا حساب ہے جس کے اندر پوری دنیا کا حساب ہے، اس حساب کے اندر تاریخ کے اندر چھوٹے ممالک کی بات کم لکھی جاتی ہے. اور جب انٹرنیشنل آرڈر کی بھی بات ہوئی تو آپ سب واقف ہیں، میں ایک آدھ مرتبہ آپ کے یہاں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جب انٹرنیشنل کوآپریشن کا ذکر ہوا تو اٹ اسٹارٹس فرام فار ایگزامپل فرام دا ویسٹفیلین ٹریٹیز جو 2 ہوئی تھیں، اور اس کے اندر صرف وہ وارنگ کنٹریز آف یورپ کے اندر آپس میں ڈسکشن ہوا کہ 100 سال کی جنگ ہو چکی ہے اور 30 سال کی جنگ ہو چکی ہے، تو لیٹس کم ٹو سم انٹرنیشنل پاسبل اگریمنٹ آن واٹ شوڈ بی ڈن اینڈ واٹ ناٹ شوڈ بی ڈن. تو اس کے اندر نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ کا، اس کے اندر نان انٹرفیرنس کی بات ہو گئی، اس کے اندر ہتھیار ہولڈ کرنا کہ ممالک ہی ہتھیار ہولڈ کر سکتے ہیں، پاپولیشن ہتھیار نہیں ہولڈ کرے گی، یہ بھی وہاں پر طے ہو گیا. بٹ دیٹ واز اے ٹریٹی ڈیفینیٹلی کمنگ فرام دا نیڈز آف یورپ. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کوآپریشن کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک ٹریڈیشنل کوآپریشن جس کا آپ نے ذکر کیا، اور آج آپ اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نان ٹریڈیشنل کوآپریشن کی بھی بات، نان ٹریڈیشنل انداز سے بھی دیکھ لیا جائے کہ کہاں کہاں امکانات ہیں، کانفلکٹ کہاں کہاں سے بڑھ سکتا ہے، یہ کوآپریشن کس کس انداز سے بڑھ سکتا ہے. اس کے اندر بڑی اچھی مثالیں آج کل دنیا میں ہیں کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا آف نیشن اسٹیٹ سیکیورٹی، وہ اب چیلنج ہو رہا ہے. کیوں چیلنج ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آرمامنٹس اور نیشن اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ نے پچھلے 70-80 سال میں جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے، آپ نے اہتمام کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پر ڈائلاگ ہو. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ یونائٹڈ نیشنز ہیں، آئی ایم ویری کنونس ٹوڈے اٹس ناٹ اے morality based انٹرنیشنل کوآپریشن جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ مثال ہے.
اور وہ لبادہ اس کو لاجک کا دیا جاتا ہے، اور وہ لاجک ہے کہ کسی زمانے میں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی آپ ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز بہت بڑے بن جاتے ہیں، کبھی کسی انداز سے آپ ٹریڈ وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اصول طے کر لیے ہیں قوموں نے، بڑی قوموں نے، سپر پاورز نے، تو دنیا انہی اصولوں پر چلتی ہے. یہ فیوٹائل ہے ہمیں سوچنا کہ دنیا ان مورالٹی اسٹینڈرڈ پر چلے گی جو آپ نے بنا لیے. یہ دنیا کوئی ایک مورالٹی، کوئی ریلیجیس بیس مورالٹی پہ چلے گی، یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اب جو میں سوچتا ہوں، اور آپ کے سامنے جب اس ساری چیزوں کا گفتگو ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومینٹی بیسڈ مورالٹی ہونی چاہیے، جس میں انسان کی قدر ہو، انسان کی جان کی قیمت اتنی ہی ہو جو گورے اور کالے کے اعتبار سے اور غریب اور امیر کے اعتبار سے ہو، اور سب کے انٹرسٹ ایک دنیا کے اعتبار سے سیٹ ہوں آپس میں. تو ریجن پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں انٹرنیشنل ضروریات کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں. گلوبل وارمنگ بائی اٹ سیلف ریکوائرز انٹرنیشنل کوآپریشن. اچھا، نیشن اسٹیٹ کی کوآپریشنس کی ضرورت ہے، اور ہر سال جب گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ 10 سال، یہ گفتگو آج سے 10-15 سال پہلے ہونی تھی، اور ہر سال کی گفتگو کے اندر سے تھوڑی سی پروگریس ہوتی ہے، اور جتنی پروگریس آپ چاہتے ہیں یا دنیا خود مانگتی ہے. دنیا بھی اب ایک الگ پرنسپل پر ہم اور آپ سوچنے لگے ہیں. ایک دنیا انسانوں کی دنیا ہے، ایک دنیا ان جاندار چیزوں کی دنیا ہے جس کے اوپر سٹریس آیا ہوا ہے، اور ایک دنیا ان بے جان چیزوں کی دنیا ہے جو بادل، پانی، ان چیزوں سے، جن کاربن ڈائی آکسائڈ، ان چیزوں سے جس کا تعلق ہے. تو اب ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں ہر چیز کا ایک بیلنس کا تعین کرنا پڑے گا. بٹ دا سونر دا بیٹر. اوزون لیئر کے اعتبار سے از اے گڈ ایگزامپل آف کوآپریشن اسٹارٹیڈ ارلی اینڈ کوائٹ پرامپٹلی کمپیئرڈ ٹو گلوبل وارمنگ. میرا خیال ہے، اگر میں پیچھے دیکھوں نا، تو اوزون کے اوپر اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. ایک سائنٹیفک انداز تھا، اس کے اندر فلورو کاربنس کے اعتبار سے یہ ہوا کہ جناب CFCs کو اپنی ایئر کنڈیشننگ مکس اور ان چیزوں میں سے نکال لیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا. بٹ اٹ ٹک 30-40 ایئرس ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف افیکٹ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو وہ ہول تھا وہ بند ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا. تو ویسی کوآپریشن گلوبل وارمنگ پوری نہیں. مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، میں آپ سے گزارش ہی کر رہا تھا کہ یہی انٹرنیشنل کوآپریشن کی زیادہ ضرورت ہے ہر اعتبار سے. اس بات کا اسٹیمیشن ہے کہ 50% آف اسپیسیز ان دا ورلڈ، لیونگ اسپیسیز، ول ڈائی بائی دا ایئر 2050. وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. انسیکٹ پاپولیشن پر ایک بہت بڑا برڈن آ گیا ہے. اسی انداز سے واٹر کی اسکیئرسٹی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے. پاکستان ہیز ریسنٹلی گون تھرو فلڈز، ہے نا، انارمس امپیکٹ بیکاز آف دوز فلڈز، جو ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا بھی اب یہ مانتی ہے کہ اس کی وجوہات کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو آتی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر کوآپریشن کی ضرورت ہے. واٹر مینجمنٹ میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس بات کا امکان ہے کہ دنیا کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچرل کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کی گرفت میں ہیں. یہ جو ایرا ہے یہ ایبنڈنس کے اعتبار سے سوچا گیا، ایبنڈنس ان دا را مٹیریلز اویلیبل آن دس ارتھ کے اعتبار سے شروع ہوا 50s کے اندر، 60s کے اندر، سوائے اس کے کہ اکا دکا لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ یار نیچر کو ایسے وائلیٹ نہیں کرو. کارل گسٹاف یونگ فار ایگزامپل، ایسے چند لوگ جو ہی واز اے ڈریم سائیکیٹرسٹ، ڈریمز کو انالائز کرتا تھا، اس نے کہنا شروع کیا، بلکہ خود اس نے جنیوا کے ایک جنیوا لیک کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ تھا، اس میں بس گیا. بڑے بڑے دنیا کے لوگ اس کو ملنے جاتے تھے اور وہ وہیں پر رہتا تھا، وہیں بجلی کا بھی استعمال نہیں کرتا تھا. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو نیچر، آسکنگ پیپل ٹو گو بیک ٹو نیچر. سوائے اس کے عام طور پر 50s 40s 50s کے زمانے، 60s 70s کے اندر خوب بناؤ، خوب بیچو، وہ چیزیں بناؤ جو 4 مہینے بھی استعمال نہ ہو اور 4 مہینے کے بعد وہ ٹریش ہو جائیں. تو دنیا کو ٹریش کا بھی اندازہ نہیں تھا، اور اس کے لمٹ لیس سمجھا گیا اس دنیا کو جس کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں. وہ قدم دنیا پر جب بھاری ہونے لگے تو ہمیں اندازہ ہوا. تو لہٰذا فیڈنگ دا پاپولیشن آف دا ورلڈ، پہلے ورینگ اباؤٹ دا پاپولیشن ایکسپلوژن جو بہت سارے ممالک نے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیا، اور سائیکولوجیکل انفلوئنس کی وجہ سے بعض ممالک کی پاپولیشن
ان کی کوششوں کے باوجود کم بھی ہو رہی ہے. اور ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن آتا ہے جس کے اندر ہیومن سائیکالوجی ایز وی نو اٹ ٹوڈے, اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وین دا کنٹری کین فیڈ اٹ سیلف ویل, اکنامک بہتری ہے تو ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے where population control is individualized enough in people's and in families' minds کہ there is adequate population management and control. اس countries like پاکستان جہاں پہ ہمیں ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور میں آپ کو ایک خبر بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں بہت ساری پریشانی اس بات کی رہتی ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہم کنٹرول نہیں کر رہے. ہمارے ذہن میں بڑی آسانی سے یہ بات آ جاتی ہے کہ مولوی جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے نہیں دیتا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی سے پوچھ کر کوئی بچے بھی نہیں پیدا کرتا, کوئی جاتا نہیں مولوی صاحب اب 2 ہو گئے, تیسرا کروں نہ کروں. It's just an individual decision which people make. But I'll just leave you with a figure as far as population is concerned. In Pakistan there are 9 million pregnancies in a year, out of which 50% are unwanted pregnancies. 50%. So that means if the contraceptives are provided to those 50%, تو population کا آپ کا جو growth rate ہے وہ تو half ہو جائے گا نا اسی دن سے. So this is out of the box, and this I came to know after 2 years of my presidency, and I was leading the task force. ہر ایک کہتا تھا کہ جی علماء کو کنونس کریں, اور فلانے کو, میں علماء کو بھی بلاتا تھا, ان کو بھی کنونس کرتا تھا. But when this figure came up, I said کہ یار we just need to, already گاہک موجود ہے, population manage ہو سکتی ہے, but ہماری outreach is 37%. Figures for you, یہاں کیونکہ population بھی آپ کی فہرست میں ہے. Figures for you کہ ہماری آؤٹ ریچ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز وغیرہ کی ہے وہ 37% ہے آن این ایوریج, آل پروونسز انکلوڈیڈ 37 to 38%. اچھا وہ آؤٹ ریچ اگر بڑھ جائے اور کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائیں تو پاپولیشن آپ کی آج مینیج ہو سکتی ہے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ دس از آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں دنیا کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, مگر یہ ایرا بھی ایبنڈنس کا ایرا ہے. ایبنڈنس کا اس معنی کر کے کہ ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز وی ہیو ریئلائزڈ کہ وی کین پروڈیوس الیکٹریسٹی ایٹ مچ لیس کاسٹ اینڈ ناٹ بادر دی انوائرمنٹ اور رسک دی انوائرمنٹ ان اینی مینر. سولر انرجی کے ذریعے سب سے زیادہ سستی بجلی آج آپ کو سولر کے لیے ذریعے ملے گی, سستی ملے گی, سب سے زیادہ سستی, ناٹ اونلی انوائرمنٹلی سیف بٹ سستی بجلی ملے گی. تو لہٰذا اس کا مطلب کہ انرجی کے اندر ابنڈنس کا زمانہ آ رہا ہے. دوسرے یہ کہ کاربن ایمیشنز آپ کے لیے بڑی پریشان کن ہے. تو دیر آر ایفرٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ کہ جو کاربن ایمیشنز ہو ہی رہی ہیں اور جس حوالے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کاربن سیکویسٹریشن کی سائنس بھی ساتھ ساتھ اس کو میچ کرے. یعنی ان لمیٹڈ کاربن ہوا میں مت ڈالیں, اور جو ڈلی ہوئی ہے ہوا کے اندر اس کو سیکویسٹر کرنے کی اور زمین میں واپس ڈالنے کی کوششیں کی جائیں, بٹ دیٹ ول فالو. دوسری بات میں نے آپ سے کی واٹر کے اعتبار سے, فار دوز لیونگ ان پاکستان, لیٹ می ٹیل یو کہ 157 یا 158 ملین ایکر فیٹ از دا واٹر coming into Pakistan from rainfall, from snowfall, from melting of glaciers, which again is a threat کہ glacier melting زیادہ بڑھ گئی ہے, but وہ water quantity کے اعتبار سے وہ is not an issue, but environment کے اعتبار سے ایک بہت بڑا issue ہے. تو out of 158 million acre feet, about 12 million acre feet goes subterranean, جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے پنجاب کے اندر ہم پانی نکالتے بھی ہیں اور وہاں سے ہم فیڈ بھی کرتے ہیں. اس کا ایک ڈیمیج یہ ہے کہ سوئل جو ہے وہ سوڈک ہو جاتا ہے, بٹ دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. وی ہیو انف واٹر ٹو بی ایبل ٹو پروڈیوس کراپس ایف وی مینیج دی یوزیج آف واٹر بیٹر. اور اس کے اندر دنیا کے ممالک سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر اسرائیل جو سب سے زیادہ واٹر تھریٹن کنٹری تھا 30 سال پہلے 40 سال پہلے, جب یہاں ذکر ہوتا تھا اس بات کا کہ جناب واٹر وارز ہوگی اور وہاں پر اسرائیل کے ایریا کے اندر اتنا تھریٹنڈ ہے کہ پانی کے لیے وہاں جنگیں ہوں گی اور ہر جگہ ہوں گی, تو وہاں سب سے زیادہ ترقی اس بات میں ہوئی کہ واٹر یوزیج کو انہوں نے صحیح کر لیا. ہمارے ہاں واٹر پالیسی پاکستان کی بنی ہوئی ہے 2017 کی. اٹس اے گڈ واٹر پالیسی. کنزرویشن کے اعتبار سے فلڈ اریگیشن سے نکلنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. دوز ہو آر looking at that and talking about it, for you that is you have that knowledge کہ واٹر پالیسی کے پانی کی کنزرویشن کے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں سیل کرنے ہیں بہت سارے آئیڈیاز.
اچھا مگر ایگریکلچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ایک واٹر ہے اور ایک سوئل ہے، اور ساتھ ساتھ نیدرلینڈز جیسے ملک نے جس کی میں ہر جگہ تعریف کرتا ہوں کہ 19 گنا چھوٹا ہے پاکستان سے، لینڈ کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے 19 times smaller than Pakistan, is the second biggest exporter of food to the world, food and food products. اچھا so that means کہ اٹس ناٹ، اور وہ بھی کوئی بڑی انوکھی سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو بڑی کاپی رائٹڈ ہے اور چھپا کر کی جا رہی ہے. اٹس ناٹ لائک نیوکلیئر ویپن اور سم تھنگ جو بنا رہے ہیں وہ. اٹس کامن نالج، ورٹیکل فارمنگ، climate controlled farming, that's it, sometimes without even soil. You see, hydroponic farming. And if Netherlands can create abundance, imagine what Pakistan, India and the regional countries can do. And it's not a very sophisticated science again.